اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں مسئلہ ختم نبوت کو انتہائی غلط معنی و مفہوم میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو اتنا حساس بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان کا نہ صرف جاہل ملا اور کرپٹ اور مفاد پرست سیاستدان بلکہ جرائم پیشہ لوگ بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک دوسرے پر توہین مذہب اور توہین رسالت کا جھوٹے طور پر الزام لگا کر ایک دوسرے کے خلاف اس مسئلہ کو بطور کامیاب ہتھیار کے استعمال کر رہے ہیں۔ خاکسار اس پروگرام میں بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے چند ایک حوالہ جات انتہائی اختصار کے ساتھ اس مضمون سے متعلق پیش کر رہا ہے۔ خاکسار نے اس کے لیے جن دو پہلے حوالہ جات کا انتخاب کیا ہے وہ آپ علیہ السلام کے آخری عمر کے حصہ میں لکھی جانے والی کتاب حقیقت الوحی میں سے ہیں، جو آپ علیہ السلام نے اپریل 1907 میں لکھی۔ 1907 میں لکھی جانے والی کتاب حقیقت الوحی سے پہلے دو حوالہ جات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے کا موقف دکھایا جائے، کیونکہ مخالفین و معاندین احمدیت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصہ میں اپنے عقائد میں تبدیلی پیدا کر لی تھی۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آپ علیہ السلام کی کتاب میں سے یعنی حقیقت الوحی میں سے پہلا حوالہ پیش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ 390 پر لکھتے ہیں، اور پھر ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ ان کا سراسر افتراء ہے، بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کے روح سے منع معلوم ہوتا ہے، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں، اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکثرت شرف مکالمہ و مخاطبہ پاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس امت کے بعد افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے، لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں، وہ نبی کہلاتا ہے۔ اب واضح ہو کہ احادیث نبویہ میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ 115 اور 116 پر لکھتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دی۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص
جو بغیر اقرار اور افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار اور افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعہ سے نہیں پاتا وہ محروم اصلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعہ سے پائی۔ زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعہ سے اور اس کے نور سے ملی، اور خدا کے مکالمات و مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعہ سے ہمیں میسر آیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام اپنی کتاب تریاق القلوب کے صفحہ 11 پر لکھتے ہیں: اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روحو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام اپنی کتاب سراج منیر کے صفحہ 82 پر لکھتے ہیں: ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ سو آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول نبی امی کی پیروی سے پائی ہے، اور جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا، اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں رہے گی۔ زندہ خدا جو لوگوں سے پوشیدہ ہے اس کا خدا ہوگا، اور جھوٹے خدا سب اس کے پیروں کے نیچے کچلے اور روندے جائیں گے۔ وہ ہر ایک جگہ مبارک ہوگا اور الہی قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ 535 پر تحریر کرتے ہیں: اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے، اتم و اکمل سب رسولوں سے، اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالی ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں، اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعہ سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں، اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے، اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام درود شریف کے بارے میں اپنی کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ 576 پر لکھتے ہیں: ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا
کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اس رات خواب میں دیکھا کہ فرشتے آب زلال کی شکل پر نور کی مشقیں اس عاجز کے مکان میں لیے آتے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ازرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔